السلام علیکم دوستو جن پلیٹ فارمز پہ کبھی میں فیض احمد فیض، امجد سلام امجد، احمد فراز صاحب جیسے لوگوں کو سنا کرتا تھا اور سنانے والے ضیاء محی الدین صاحب جیسے لوگ ہوا کرتے تھے، آج کل وہاں پہ عجیب و غریب شاعری سنائی جا رہی ہے اور عجیب و غریب سے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں جو کلیم کرتے ہیں کہ وہ شاعر ہیں، اور مجھے دکھ ہوتا۔ میری اپنی سمجھ کچھ شعر و شاعری میں، ادب میں بہت اچھی نہیں ہے، لیکن جس وقت آپ ذوق والے لوگوں میں بیٹھے ہوں اور آپ نے وقت گزارا ہو، آپ نے محنت کی ہو فیض صاحب جیسے لوگوں کو سمجھنے کے لیے، ان کے کام کو سمجھنے کے لیے، مرزا اسد اللہ خان غالب صاحب جیسے لوگوں کو سمجھنے کے لیے، تو آپ کو دکھ ہوتا۔ جس وقت آپ کے ساتھ اس طرح کی شاعری شیئر کی جاتی ہے یا لوگ یا دوست آپ کو سناتے ہیں، اور ابھی ریسنٹلی میرے ایک دوست نے مجھے ایک شعر سنایا اور مطلب کہ وہ میرے لیے کافی عجیب تھا کہ کس نے کری جینز ممنوع، کس نے کری جینز ممنوع، پہنو اچھی لگتی ہے۔ تو پہلے مجھے فیل آئی کہ وہ مزاح کی بات ہے اور اس کا مطلب کہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو میں نے اسے پوچھا اس میں ایسا خاص کیا ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا جو ادب آپ سناتے ہیں یا جو شاعری آپ سناتے ہیں وہ مشکل ہے، ریفرنس ہیں، چیزیں لنکڈ ہیں، ہسٹری ہے شامل اس میں، اور یہ بہت آسان ہے، یہ بس جو بات ہے وہی بات ہے۔ تو میں نے اسے کہا یہ بات ہی ہے، یہ نہ شعر ہے نہ شاعری نہ ادب، بس یہ ایک بات ہی ہے۔ مجھے یاد ہے میں ہمارے میٹرک کے نصاب میں مرحوم کی یاد میں ایک مضمون تھا پطرس بخاری صاحب کا، بڑا مشہور، اور اس میں پطرس بخاری صاحب نے ذکر کرنا تھا پیچکس کا، اور انہوں نے جو لفظ استعمال کیا وہاں پہ ڈبریاں کسنے کا اوزار، مطلب کہ آپ دیکھیں وہ اوائڈ کرتے ہیں، آپ جس وقت لٹریچر مضمون شاعری کر رہے ہوں تو آپ اوائڈ کرتے ہیں، لیکن جس وقت آپ ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ جینز کے لفظ کا استعمال کیا یا جو بھی اوور آل یہ ایک اچھی کمپوزیشن نہیں ہے پھر بھی، تو آپ سے ایکسپلینیشن دیں گے یہ ماڈرن ہے، یہ آج کے زمانے سے ہے اور یہ سب کچھ۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر نصرت فتح علی خان صاحب جیسے لوگ کچھ فیوژنز کریٹ کرنے میں اور کچھ اس طرح سے قوالی کو یا کسی مطلب کہ میڈیمز کو ملانے میں کامیاب ہوئے، یہ سب کرتے ہوئے آپ کو بھی جچے گا۔ پہلے آپ کو اس لیول پہ پہنچنا، اس کے بعد آپ اگر کچھ ایسا ایکسپیریمنٹ کریں تو تب سمجھا جا سکتا ہے، ادروائز یہ صرف میں یہاں تک ہی محدود کروں گا کہ آپ کے پاس الفاظ کی گنجائش ہی نہیں ہے، آپ کے پاس وہ ووکیبلری ہی نہیں ہے، اور بس کچھ ایسے ہے کہ ہاتھوں میں کچھ وہ بیٹ سے پہن کے، وہ تسبیحاں ٹائپ پہن کے، بال لمبے کر کے، ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے شاید کوئی ادبی حلیہ بنا لیا ہے، اور ایک ان میں سے صاحب وہ گندی سی شیروانی پہن کے آ جاتے ہیں اور ان کو ان گیٹ اپ سے لگتا ہے کہ شاید یہ شاعر بن گئے ہیں، تو اتنا کافی نہیں ہے۔ تو فیض صاحب جیسے لوگ اور پطرس بخاری صاحب جیسے لوگ سوٹ بوٹ پہننے والے اتنا اچھا ادب لکھ کے گئے ہیں، اور جی سی کے پرنسپل تھے فیض صاحب، اور میرے خیال میں پطرس بخاری صاحب بھی، اور مطلب کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں جتنا ادب لکھا ہے یہ تقریباً ہر ماہ اتنا لکھتے جا رہے ہیں، تو بس تھوک پہ کام ہو رہا ہے، اس کی کوالٹی پھر یہی آ رہی ہے آگے۔ خیر مجھے ادب کا کوئی اتنا پتہ نہیں، یا مجھے کوئی ایسا مان نہیں ہے کہ میں ادب کو بہت جانتا ہوں۔ دوبارہ سے جس وقت آپ نے بڑے لوگوں کو سنا سمجھا ہو، آپ کو تھوڑی بہت آپ اچھے لسنر تو ہو سکتے ہیں، آپ اچھے سمجھنے والے ہو سکتے ہیں کم سے کم، اور یہ جو شاعری ہے، جو شعر ہے، کس نے کری جینز ممنوع، پہنو اچھی لگتی ہے، مجھے اس کی انسپائریشن یا اس کا ایکسپریشن جو ہے وہ اس کے قریب لگتا ہے ببو برال صاحب کا ایک شعر تھا کہ یہ کری جو کری کا ایکسپریشن ہے کہ کی کری جا رہے ہیں، کی کری جا رہے ہیں، اور دس تینوں دے رہے ہیں وی کری جا رہے ہیں، انی دیا پتر ہے کی کری جا رہے ہیں۔ تو میں بھی ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کی کری جا رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں ایسا ادب کے ساتھ؟ خیر
میرے دوست نے مجھے ایک اور شعر بھی کچھ سنایا، وہ مجھے یاد نہیں رہا، ان کو پتہ نہیں ایس ایم ایس کرنا راتوں کو اور انگلیاں دبا کے سو جانا، نہ اس ایس ایم ایس کے لفظ کی کوئی سمجھ آئی، نہ مجھے اس چیز کا پتہ چلا کہ یہ ساری جو ایک مومنٹ ہے یا ایک جس کو وہ شعر میں ڈھالنا چاہ رہے ہیں کیا اتنی امپورٹنٹ ہے، مطلب کہ عجیب سا ہے یہ سب کچھ۔ خیر دوستو، مقصد یہ ہے کہ آپ سے کچھ اچھا سا شیئر کیا جائے، اور اس کو اگر جہاں تک میں آسان کرتا ہوں، جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں، میں آپ سے بھی وہ سب چیزوں کو شیئر کروں۔ اور ان میں سے ویسے میں نے وہ جو شیروانی جو صاحب پہنتے ہیں، ایک پروگرام میں میں نے ان کو یہ بھی کہتے ہوئے بھی سنا کہ فیض اور اقبال مجھے کہیں کہیں اچھے لگے، حتیٰ کہ کہنا ان کو یہ چاہیے تھا مجھے کہیں کہیں سمجھ آئیں، اور کیونکہ ان کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کا بھی کچھ بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے۔ اور اس موقع پہ مطلب کہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ اچھے شاعر بن نہیں سکتے تو اچھے سننے والے بن جائیں، اچھے پڑھنے والے بن جائیں، اچھے شاعری کو سمجھنے والے بن جائیں، تو اس سے بھی آپ کو راحت ملے گی۔ اور اس موقع پہ مجھے حسن نثار صاحب کا ایک ایکسپریشن یاد آتا ہے، اوقات کیا ہے تمہاری، کیا گیا ہے تم نے زندگی میں، مطلب کہ اتنے چھوٹے چھوٹے سے لوگ اٹھ کے یہ کہیں گے کہ مجھے فیض اور غالب اور اقبال کہیں کہیں اچھے لگے، تمہیں کہیں کہیں سمجھ آئے ہوں۔ ایسا ہے کہ ان کی جو ساری لائنیں ہیں، اب شاعری تو اس کو میں نہیں مانتا، ان کی جو ساری لائنیں ہیں، چلیں جو انہوں نے کاپی بھی کی ہیں، میں پردہ اٹھانا نہیں چاہتا، جو ان کی وجہ شہرت ہیں، جو ڈائریکٹلی کاربن کاپیز ہیں، ان کو بھی شامل کر لیں اور نچوڑ لیا جائے نا، تو فیض صاحب، غالب صاحب جیسے لوگوں کی ایک غزل نہیں نکلنی اس اوریجنل کام کی۔ تو مقصد کسی کو چھوٹا کرنا نہیں ہے، مقصد چیزوں کو ریسٹور کرنا ہے، مقصد یہ ہے کہ اگر آپ تھوک پہ کچھ لکھ رہے ہیں تو آپ برباد کر رہے ہیں، بعد میں لوگوں کو غالب صاحب ملنے نہیں ہیں، وہ گم ہو جائیں گے کوئی 10,000 کتابوں میں۔ تو اس موقع پہ مجھے ایک یاد آیا ایکسپریشن کہ ہارٹ اٹیک ایک غزل تھی فیض صاحب کی، اور فیض صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اس ساری فیل کو، مطلب کہ فیل کو الفاظ میں کیسے اتارا جاتا ہے، تو غور کیجیے گا اس پہ کہ فیض صاحب کہتے ہیں کہ درد اتنا تھا اس رات کے دل وحشی میں، درد اتنا تھا اس رات کے دل وحشی میں، ہر رگے جاں سے الجھنا چاہا، ہر بنے منہ سے ٹپکنا چاہا، مطلب کہ دل جب وحشت پہ اترا، ہارٹ اٹیک کی ایک ایسی فیل ہے، وہ کہتے ہیں جب دل جیسے کہ ایک وحشت پہ اتر آیا ہو، اور جیسے کوئی بدماش نشہ کر کے گلی میں نکل آتا ہے اور وہ آوازیں بھی لگاتا ہے، وہ فائرنگ کرتا ہے اور وہ ہر ایک سے پھڈا کرنا چاہتا ہے، بس اس کا مقصد پھڈا ہے۔ آپ درد اتنا تھا اس رات کے دل وحشی، ہر رگے جاں سے الجھنا چاہا، ہر بنے منہ سے ٹپکنا چاہا۔ بنا منہ جہاں جیسے آپ کے بال ہیں تو اس کو بنا منہ کہا جاتا ہے ادب میں، تو ہر بنے منہ سے ٹپکنا چاہا، جب یاد کی بجھتی ہوئی شمعوں میں نظر آیا کہیں، ایک پل آخری لمحہ تیری دلداری کا۔ یہ کچھ اشعار ہے، پوری غزل نہیں ہے وہ والی، یہ کلوزنگ ہے اس کی کہ اور جب یاد کی بجھتی ہوئی شمعوں میں نظر آیا کہیں، ایک پل آخری لمحہ تیری دلداری کا، درد اتنا تھا کہ اس سے بھی گزرنا چاہا، درد اتنا تھا کہ اس سے بھی گزرنا چاہا، ہم نے چاہا بھی مگر یہ دل نہ ٹھہرنا چاہا، درد اتنا تھا سرات کہ دل وحشی، ہر رگے جہاں سے الجھنا چاہا۔ تو دوستو، بات کرنے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ آرٹ ادب یہ بائی چانس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور آزاد نظم نے، میری نظر میں جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں، آزاد نظم نے جتنا برا حال کیا ہے شاعری کا، اور ایبسٹریکٹ آرٹ نے جتنا برا حشر کیا پینٹنگ کا، کسی اور چیز نے اتنا نقصان نہیں کیا ہوگا۔ اور جو شاعری یہ کر رہے ہیں آج، میں نے کچھ اور بھی ایک دو چیزیں ان کی سنی، میں اب وہ بہت زیادہ اندر لے کے نہیں آنا چاہتا ہوں، مطلب کہ وہ آزاد نہیں ہے، وہ میں اب کیا کہوں اس کو کہ وہ آوارہ غزلیں ہیں، وہ مطلب کہ بھٹکی ہوئی غزلیں ہیں، کوئی سر پاؤں نہیں ہے، کوئی میسج نہیں ہے، کوئی چیز کنیکٹ نہیں ہو پا رہی،
کوئی وزن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس جیسے دل ہے لکھتے جا رہے ہیں اور بس لکھتے جا رہے ہیں۔ اور دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ لوگ اس کو ادب مان رہے ہیں، دکھ اس بات کا ہے کہ لوگ اس پہ واہ واہ بھی کرتے ہیں۔ مطلب کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے گاؤں میں یا جن لوگوں کو اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے وہاں پہ، جب مولوی حضرات، اگین میرا مقصد کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے، لیکن جب مولوی حضرات ایک غلط ملت اپنا بنایا ہوا قصہ کہیں نہ کہیں جیسے وہ کچھ معجزات کسی بزرگ کے ساتھ اٹیچ کر کے آپ کو سناتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اس وقت اپنی عقل سے کام لیں اور کچھ کنفلکٹ کریں اس کے ساتھ، لوگ بیٹھے سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح لوگ ان کی شاعری پہ واہ 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 کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو مقصد کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ جب سننے والوں کے معیار گریں گے تو لکھنے والوں کے بھی معیار گریں گے۔ تو مجھے یاد ہے لائک بہت عرصہ پہلے میں نور جہاں، میڈم نور جہاں صاحبہ کا ایک، اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے، ان کا ایک انٹرویو سن رہا تھا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے ایک شعر سنایا، جب مطلب کہ میں دیکھ سکتا ہوں اس وقت لوگوں کا ادب میں معیار کتنا اونچا تھا، وہ اچھا سننا چاہتے تھے، وہ اچھا سنانا چاہتے تھے۔ تو میڈم نے بڑا خوبصورت اپنی نوجوان نسل کے لیے ایک شعر سنایا تھا کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے، وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے ہمیشہ، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ کیا خوبصورت ایکسپریشن ہے۔ اور پروین شاکر صاحبہ، میں نے ان کو کافی پڑھا ہے، ان کو بھی، اور مطلب کہ جب آپ فیض صاحب کو پڑھ رہے ہوں، احمد فراز، امجد اسلام امجد اور غالب صاحب جیسے لوگوں کو آپ پڑھ رہے ہوں، تو پروین شاکر شاید آپ کو بہت اچھی نہیں لگتی، لیکن سٹل بہت اچھا لکھا انہوں نے، ایٹ لیسٹ ایک سال میں 4-5 اچھی غزلیں لکھتی تھیں۔ مجھے ان کے ایک شعر یاد آیا اسی سے کہ اس وقت نا یہ نشہ وغیرہ بہت عام ہو گیا تھا کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اور انہوں نے اس پہ لکھا تھا کہ خدا میرے آزاد پرندوں کی خیر کرے۔ آزاد پرندوں سے مراد ان کی نوجوان ہیں جو آزاد ہیں ہواؤں میں، خدا میرے آزاد پرندوں کی خیر کرے، آنکھ ہر خواب میں جلتے ہوئے پر دیکھتی ہے۔ بڑا خوبصورت سادگی کے ساتھ بہت، اور پروین شاکر نے بھی بہت اچھا لکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ ہیں، میں نام بھول رہا ہوں گا۔ اگر آپ لوگوں نے اس چیز کو پسند کیا اور یہ سلسلہ جاری رکھا تو انشاءاللہ اچھے سے اچھا آپ کو سنائیں گے، ایسے گمنام شاعر آپ کو سنائیں گے جنہوں نے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ لکھا ہے، اور بہت لمیٹڈ سا لکھا انہوں نے، 10-10 20-20 غزلیں۔ مطلب کہ جس وقت آپ کا معیار سیٹ ہو جاتا ہے نا، پھر آپ ہلکی چیز نہ لکھتے ہیں، نہ ایکسپریس کرتے ہیں، نہ شیئر کرتے ہیں، بائی چانس نہیں ہوتی چیزیں، ٹھیک ہے؟ آپ کا ایک معیار ہوتا ہے۔ آپ نصرت صاحب کو اٹھا لیں، کون سی کمپوزیشن آپ ان کی کہیں گے جو لو اینڈ ہے؟ غالب صاحب، فیض صاحب، امجد صاحب، انہوں نے اس لیول پہ لکھا ہے ہر چیز کو، پھر ایکسپریس کرنا جو اب آپ کو آ جاتا ہے۔ اگر آپ ایکسپریس کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے تو آپ نہیں سناتے، آپ نہیں شیئر کرتے ان چیزوں کو۔ مقصد آپ کا دہاڑی بازی تو نہیں ہے نا، مقصد آپ کا ایک کتاب کو لکھ کے بیچ کے پیسے کمانا نہیں ہے۔ چلے، یہ باتیں چلتی رہیں گی، اور اگر آپ لوگوں نے سپورٹ کیا، آپ دوستوں نے، اور آپ اچھا سننا چاہتے ہیں، اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ ابھی میں آپ کے ساتھ کچھ چیدہ سا شیئر کرتا ہوں، کوشش کروں گا ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا ایکسپلین بھی کرتا جاؤں، تاکہ جو نئے سننے والے لوگ ہیں ان کو سمجھ آئے اس بات کی، کیونکہ جب تک آپ سمجھتے نہیں ہیں آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ بھی کچھ ڈیپ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا ان چیزوں کو۔ اور فیض صاحب کے ہی ایک اور شعر سے آغاز کرتے ہیں اس کا، کہ 2 شعر تھے اس میں، ایک بنتا وہ، اس کا ٹائٹل تھا تنہائی۔ اب تنہائی سبجیکٹ ہے اور وہ اس طرح سے لکھ رہے ہیں جیسے اپنی ہی ذات سے وہ بات کر رہے ہیں، تو ایسے جیسے آپ کو ایک دم سے کچھ لگتا ہے کہ کسی نے آواز دی ہے یا کوئی آواز آئی ہے، تو اس ایکسپریشن میں وہ لکھ رہے ہیں کہ پھر کوئی آیا دل زار، پھر کوئی آیا دل زار، نہیں کوئی نہیں، پھر کوئی آیا دل زار، نہیں کوئی نہیں، راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا، راستہ بھٹکا ہوا ہوگا کہیں اور چلا جائے گا، کوئی نہیں آیا۔ اب یہ وہ خود سے ہی ایک مکالمہ کر رہے ہیں۔
پھر کوئی آیا دل زار، نہیں کوئی نہیں، راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا، اپنے بے خواب کواڑوں کو مکفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ کیا خوش کواڑ ہم بولتے ہیں جو بڑے سے دستے نہیں ہوتے جن کے ساتھ دروازہ بند کیا جاتا ہے، اور بے خواب سے مراد یہ ہے کہ ان پہ اتنی دھول پڑ چکی ہے کہ وہاں زمانوں سے کوئی نہیں آیا۔ تو اپنے بے خواب کواڑوں کو مکفل کر لو، مکفل کرنا ہوتا ہے جکڑ دینا، ان کو زنجیروں وغیرہ سے بند کر دینا۔ اپنے بے خواب کواڑوں کو مکفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ میں یقین کر لو اس بات کا کہ اب کوئی نہیں ہے، اب تنہائی ہے اور تم۔ ایک اور شعر مجھے ان شاعر کا نہیں پتہ، مجھے دکھ ہے، میں بھول گیا ہوں کون تھے، اور بڑا خوبصورت، مطلب کہ کیا انہوں نے ریلیٹ کیا ہے۔ اور پہلے اوپننگ کا شعر بڑا سادہ سا، ہم نے کیسے شخص سے محبت کی تھی جس کو معلوم نہیں اس لفظ کے معنی لوگوں، بڑا سمپل، ہم نے کیسے شخص سے محبت کی تھی جس کو معلوم نہیں اس لفظ کے معنی لوگوں۔ اب اس شخص کو آگے اس کا بلڈ کرنا ہے، اس کریکٹر کو ڈیولپ کرنا چیک کریں اگلے 2 لائنوں میں۔ ہم نے کیسے شخص سے محبت کی تھی جس کو معلوم نہیں اس لفظ کے معنی لوگوں، وہ تو ہندہ ہے ہندہ ہی رہے گی ہر سو، وہ تو ہندہ ہے ہندہ ہی رہے گی ہر سو، ہم نے کیوں اوہد میں جانے کی تٹھانی لوگوں۔ مطلب کہ وہ تو ہند ہے، ہند اگر آپ کو یاد ہو تو ابو سفیان کی بیوی جس نے کلیجہ چبایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا، جہاں تک مجھے یاد، اللہ کم بیشی معاف کرے۔ اور وہ جنگ کون تھی؟ جنگ احد۔ تو کہتا ہے کہ ایک ایسے انسان سے محبت کرنا جس میں فیلنگز ہی نہ ہو، جس کو پتہ ہی نہ ہو، ایسا ہی ہے جیسے آپ میدان احد میں اترے ہیں اور اس کا کریکٹر وہاں پہ ہندا کی طرح کا ہے۔ تو ایک کلیجہ چھپانے والے کو کیا پتہ ہوگا فیلنگس کا یا ان سب چیزوں کا۔ تو ہم نے ایک ایسے شخص سے محبت کی تھی جس کو معلوم نہیں اس لفظ کے معنی لوگوں، وہ تو ہندہ ہے ہندہ ہی رہے گی ہر سو، ہم نے کیوں احد میں جانے کی تٹھانی لو۔ اور ایک اور فیض صاحب کا بڑا سادہ سا بڑا خوبصورت، اور جہاں تک مجھے یاد ہے میں آپ کو سناتا ہوں، اور یہ بالکل یقین کریں مجھے فیض صاحب کے شعر آج بھی، غالب صاحب آج بھی زندہ لگتے ہیں، مطلب کہ آج بھی ایسی ہی حالات ہیں اس شعر میں، جیسے وہ ایکسپریس کرتے ہیں آپ کو آج کا سیاستدان، آپ کو آج کا یہ نیوز اینکرز، آج کا مولوی، مطلب کہ آپ کو سب لوگ لگیں گے کہیں نہ کہیں ایڈریس کیا جا رہا ہے ان کو کہ میں خانے کی رونق ہیں، میں خانے کی رونق ہیں، کبھی خانقاہوں کی اپنا لی ہوس والوں نے جو رسم چلی ہے، میں خانے کی رونق ہیں کبھی خانقاہوں کی اپنا لی ہوس والوں نے جو رسم چلی ہے، دلدار یہ وائز کو ہم ہی باقی ہیں ورنہ، دلدار یہ وائز کو ہم ہی باقی ہیں ورنہ، اب تو شہر میں ہر رند خرابات ولی ہے۔ کیا خوبصورت، لائک میں خانے کی رونق، میں خانہ تو شراب خانہ، کبھی خانقاہوں کی، خانقاہ جو بزرگوں کے ڈیرے ہوا کرتے ہیں، میں خانے کی رونق ہیں کبھی خانقاہوں کی اپنا لی ہوس والوں نے جو رسم چلی ہے، دلدار یہ وائز کو، وائز جو اذان دیتا ہے، دلدار یہ وائز کو ہم ہی باقی ہیں ورنہ، شہر میں تو ہر رند خرابات ولی ہے، ہر خرابی کرنے والا ولی بنا بیٹھا۔ اور آج کا معاشرہ آپ اگر دیکھیں تو کچھ ایسا ہی۔ اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ سلسلہ جاری رہا، ابھی تو فیض اور لوگوں کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، انشاءاللہ غالب کو بھی کریں گے، اور میں کوشش کروں گا، مجھے اکثر لگتا ہے کہ کبھی ایکسپلین کرتے ہوئے جو میں اس کو سمجھ پایا ہوں میں ایکسپریس نہیں کر پاتا ہوں، کوشش کروں گا کہ میں ان کے ادب کو چھوٹا نہ کروں اپنی ایکسپلینیشنز کے ساتھ، اور آپ زیادہ ایکسٹیٹ کر سکتے ہیں اس میں، اور اگر انشاءاللہ کبھی موقع ملا اور ہم اس لیول تک پہنچے تو ہم کبھی بابوں کو بھی ڈسکس کریں گے، کبھی محمد بخش صاحب، کبھی بڑے ناموں کو بیٹھ کے کریں گے، اور انشاءاللہ کھولیں گے ان کے ادب کو۔
محمد بخش کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے، اور اکثر میں نے ایسا دیکھا ہے، ہوتا ہے اکثر، کہ ان کا شعر تھا کہ پھنس گئی جان شکنجے اندر، پھنس گئی جان شکنجے اندر، جوں ویلن وچ گنا، پھنس گئی جان شکنجے اندر، جو ویلن وچ گنا، رو نو کو رے محمد، رو نو کو رے محمد، ہن جے رے تمنا۔ محمد بخش صاحب اس میں یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے نا، یا اللہ جب رسی کھینچ دیتا ہے، تو انسان پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے پھنس گئی جان شکنجے اندر، جو ویلن وچ گنا۔ آپ نے کبھی دیکھا جب وہ روح نکالتا ہے تو ویلنے میں گنا دیتا ہے وہ، تو بس پھر اس میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے، مطلب واپس نہیں آ سکتا، اس نے آگے جانا اور اس نے اس کا وہ مٹیریل علیحدہ کر دینا ہے، روح کو علیحدہ کر دینا ہے۔ تو اس پہ وہ کہتے ہیں، اور روح کا ایکسپریشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جو دنیا کی خواہشیں اور جو چاہتے ہیں، تو پھر وہاں پہ جب انسان توبہ توبہ کرتا پھرتا ہے، پھر وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ پھنس گئی جان شکنجے اندر، ہائے جو ویلن وچ گنا، رون کو رہے محمد، مجھے رہے تمنا، اب رہے وہ اکڑ، اب رہیں وہ خواہشیں، اب رہیں تو میں مانوں۔ بہت خوبصورت، بہت شکریہ آپ کا سننے کا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور جہاں پہ آپ کو لگے میں غلط ہوں، اور ضرور کھل کے بات کیجیے گا، کیونکہ یہ ایسا سلسلہ ہے جس سلسلے میں بالکل یہ نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ میری بڑی کمانڈ ہے اور میں آپ سے ایکسپلین کر سکتا ہوں۔ آپ کے تھرو میں سمجھوں گا انشاءاللہ ان چیزوں کو، اور میرے تھرو آپ۔ بہت شکریہ۔